السلام علیکم ناظرین، آج ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فوزیہ بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم جعفر۔ ناظرین، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی کو روزی کی تنگ دستی ہے، کوئی کسی کی اولاد نافرمان ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے۔ انہی سب مسائل کا حل ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے، اور ہم بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بی بی جی۔ آئیے بی بی جی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بی بی جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جیسے کہ بی بی جی، ہر کوئی پریشان ہے اور بہت سارے لوگوں کے ہمارے پاس خطوط آئے ہیں، تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خط پڑھتے ہیں، اور آپ کو میں پہلا خط ہمارے پاس آیا ہے اقرا اسلام آباد سے۔ اقرا کہتی ہیں کہ بی بی جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، عمر 3 سال، نام محمد حسن، بہت زیادہ کمزور ہے، کچھ بھی کھلا لوں صحت نہیں بنتی، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ برائے مہربانی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پاس دوسرا خط ہے نورین کا، نورین لاڑکانہ سے۔ نورین کہتی ہیں بی بی جی، میرے پڑوس میں ایک عورت ہمیں بہت پریشان کر رہی ہے، ہم ان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ان کے گھر والے بھی انہیں نہیں سمجھاتے، براہ کرم کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور تیسرا خط ہے ہمارے پاس اریبہ ہے فیصل آباد سے۔ اریبہ کہتی ہیں کہ بی بی جی، میرے بڑے بھائی کو ٹی بی کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اور میرے گھر والے انتہائی فکر مند ہیں، ان کا علاج کروا رہے ہیں لیکن کوئی بہتری نہیں آ رہی، براہ کرم کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی بی بی جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اسلام آباد سے اقرا بہن نے ہم سے رابطہ کیا۔ بہن فرماتی ہیں بیٹا کمزور ہے، صحت نہیں بنتی، بیٹے کا نام حسن، ماں کا نام اقرا۔ پیاری بہن، میں انشاءاللہ تعالی علم جعفر کی روشنی میں اس بچے کا حساب بھی لگاؤں گی۔ ابھی آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورت ہے، سورہ طارق، 7 مرتبہ پڑھیے گا۔ زیتون کے تیل پہ دم کر کے بچے کے تمام جسم کی مالش کریے گا، اور یہی صورت پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ کوئی کھانا کھاتا ہے تو اسے کھانے کے اوپر بھی دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بچے کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ لاڑکانہ سے نورین بہن نے ہم سے رابطہ فرمایا۔ بہن فرماتی ہیں پڑوسی عورت پریشان کرتی ہے، کسی صورت بھی بہت سمجھانے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کی لیکن باز نہیں آتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق ہم پر سب سے زیادہ ہیں۔ صحابہ کرام کی مجلس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے کہ صحابہ کو یہ گمان ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وراثت میں بھی ان کا حصہ ڈال دیا جائے، یعنی صحابہ نے یہ تک گمان فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیاری بہن، آپ بہت ہی محبت اور خلوص کے ساتھ، اللہ کا تو فرمان ہے، اللہ کے رسول کا بھی یہی فرمان ہے، کوئی اگر آپ سے توڑتا ہے تو آپ اس سے جوڑیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کے حق میں بہت ہی اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اس کے گھر کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں بعد نماز مغرب، اس کے گھر کی طرف دم کر دیں، تصور میں لا کے اس کے چہرے پہ بار بار یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو۔ اتنا بہترین وظیفہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو عمل کو جاری کر دیا تو انشاءاللہ تعالی چند روز ہوں گے کہ اس کا دل آپ کی طرف سے صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فیصل آباد سے اریبہ بہن نے ہم سے رابطہ کیا۔ بہن فرماتی ہیں بھائی کو ٹی بی کی بیماری ہے۔ بہن بہت پیارا وظیفہ بتا رہی ہوں، 101 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں، بہت ہی سچے دل سے اور سچی نیت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ آپ کے بھائی کو شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ اول آخر درود شریف پڑھیے گا، 21 دن اس عمل کو جاری رکھیے گا۔ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ میرا نمبر چل رہا ہے، تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو وظائف اور تعویذات ہم کو ارسال کرنے ہوں گے آپ تک پہنچا دیے جائیں گے۔
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بی بی جی نے ہمیں کتنے اچھے اچھے وظائف بتائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان وظائف پہ عمل کر کے ہم بہت ساری مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم بریک کی جانب. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، مزید خطوط کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام علم جعفر کے ساتھ، اور ہمارے پاس مزید خطوط موجود ہے. تو آئیے ہم ان خطوں کو پڑھتے ہیں اور اس کے جواب بی بی جی سے معلوم کرتے ہیں. جی ہمارے پاس ایک خط ہے گلشن کا لیاری سے. بی بی جی، میرے بیٹے کو میں نے دکان کھلوا کر دی، مگر اس کا کاروبار بالکل بھی نہیں چل رہا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں اور گھر کا خرچ بھی پورا نہیں ہوتا. لہٰذا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے کہ میرے بیٹے کے کاروبار میں ترقی ہو. دوسرا خط ہے ہمارے پاس زینب ہے کریم آباد سے. زینب کہتی ہیں، بی بی جی، میرے امی ابو کی گھر میں بہت لڑائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پورے گھر کا سکون تباہ ہو گیا ہے اور ہم لوگ بہت پریشان ہیں. چھوٹا بھائی ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان لوگوں کی ہمیشہ کے لیے صلح ہو جائے. اور آخری خط ہے ہمارے پاس ثنا کا رنچوڑ لائن سے. ثنا کہتی ہیں، بی بی جی، میری چھوٹی بہن لائبہ کی آنکھوں کا بہت مسئلہ ہے. اس کی نظر کمزور ہے، جس کی وجہ سے اس کی سر میں شدید درد رہتا ہے. مہربانی فرما کر کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے اس کی نظر ٹھیک ہو جائے. جی بی بی جی. بہت شکریہ فوزیہ. آپ نے جیسا فرمایا کہ لیاری سے ایک بہن نے ہم سے رابطہ کیا. گلشن بہن فرماتی ہیں کہ بیٹے کا کاروبار نہیں چلتا، دکان کھلوا کے دی، اس میں کافی رکاوٹ ہے. بہت ساری رکاوٹیں ایسی ہیں جو ہمارے اپنی غلطی کی وجہ سے پیش آتی ہیں. ان میں سے 2-4 آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، ان پر عمل کریے گا اور اس سے بہت ممکن کوشش کریے گا کہ اس سے بچا جائے. مثال کے طور پہ اندھیرے میں کھانا کھانے سے ہمارے رزق میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، یا کپڑے سے جھاڑو دینے سے، یعنی کپڑے سے اکثر ہوتا ہے ہم کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس رزق کو سمیٹنے لگتے ہیں، تو اس سے بھی ہمارے رزق میں تنگی آتی ہے. کاغذ سے ہاتھ پوچھنے سے رزق میں تنگی آتی ہے. استعمال شدہ کپڑا جو ہمارے استعمال میں ہے اس سے ہاتھ پوچھنے سے رزق میں تنگی آتی ہے. اولاد کو کوسنے سے رزق میں تنگی آتی ہے. ماں باپ سے زبان درازی کرنے میں یا پھر ان کی نافرمانی کرنے سے بھی رزق میں تنگی آتی ہے. یہ تو بہت سارے اس طرح کے جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے اگر ہم بچیں تو ہماری رزق کی تنگی دور ہو سکتی ہے. پیاری بہن، ایک وظیفہ بتاتی ہوں. 40 دن آپ اس وظیفے کو پڑھیے گا، اول آخر درود شریف کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ. 874 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ. 40 دن تک پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی رکاوٹ دور ہو جائے گی. مغرب کی نماز کے بعد یا وہابو یا وہابو یا وہابو اپنے بیٹے سے کہیں وہ خود صحن میں بیٹھ جائیں اور اپنے سر کو جو ہے کھلا کر لے، یعنی ٹوپی وغیرہ نہ ہو. ننگے سر صحن میں بیٹھ کر 300 مرتبہ یا وہابو کا ورد کرے، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی رکاوٹ دور ہو جائے گی. کریم آباد سے زینب بہن نے ہم سے رابطہ کیا. بہن فرماتی ہیں گھر میں امی ابو کی لڑائی رہتی ہے، چھوٹا بھائی ڈپریشن میں آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ میں صلح کروا دے. بہت سچے دل سے دعا کروں گی. اس وقت آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں ماں باپ کو اس کا پانی پلائیں. فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں. پورے 7 دن عمل کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ صلح ہو جائے گی. رنچوڑ لائن سے ثنا بہن نے ہم سے رابطہ کیا. بہن فرماتی ہیں نظر کمزور ہو گئی ہے چھوٹی بہن کی. اللہ تعالیٰ ان کی نظر کو روشن فرما دے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے. پیاری بہن، ایک چھوٹا سا عمل بتا رہی ہوں، اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی. 7 بادام رات کو سوتے وقت بھگو دیں، صبح اس کے چھلکے اتار لیں اور درود شفا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے میرا نمبر ٹیلی ویژن اسکرین سے لے لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو واٹس اپ بھی کر دوں گی. درود شفا 7 مرتبہ 7 باداموں پہ پڑھ کے دم کریں. بہن کو نہار منہ کھلائیں. 21 مرتبہ یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے
اس کا پانی بھی بہن کو پلائیں اور بہن سے کہیں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو اپنی انگلی کے جو پورمے ہیں ان پر دم کریں. بہن سے کہیں کہ اپنی آنکھوں پہ لگائیں. انشاءاللہ تعالی اس کی نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بی بی جی آپ نے بہت بہت اچھے وظائف ہمیں بتائے اور بہت سارے لوگوں کی مشکلیں انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گی. ناظرین، اختتام کا وقت ہونے والا ہے. اختتام سے پہلے ہم بی بی جی سے دعا کرواتے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ بی بی جی آپ دعا کروائیں. بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل. قلتی حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا مکی یا عربی یا ہاشمی یا مقتلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے. اے اللہ، ہم نے گناہوں میں لتھڑے گندے سیاہ وجود تیری بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر کر دیے. اے اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیں. اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ العالمین، ہماری گھریلو ناچاکیاں، تکدستیاں، بے روزگاریاں دور فرما دے. اے اللہ، ہمارے گھر میں ڈھیر ساری برکت عطا فرما. اے اللہ، ہمارے بچوں کی، ہمارے مال کی، ہماری عزت کی، ہماری جان کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، شریروں کے شر سے بچا لے، دشمنوں کی میلی نظر سے بچا لے. اے الہ العالمین، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. الہ العالمین، ہمارے عظیم وطن پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے. الہ العالمین، یا الہ العالمین، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ ہمارے تمام علماء کرام کی حفاظت فرما. اے اللہ، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین، جہاں لوگ الہ العالمین ہمارے اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہے ہیں، مولا کریم ان کو نیست و نابود فرما. صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹا دے، ان کی نسلوں کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ، ہماری فوج کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین، ہمارے عظیم وطن کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے. یا رب العالمین، اے رب کریم، حشر کا معاملہ آسان فرما، قبر کو معاملہ آسان فرما. الہ العالمین، ہماری قبر سے اندھیرے کو دور فرما، قبر میں اپنے نور کی روشنی داخل فرما دے. الہ العالمین، ایمان کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل ایمان و عافیت کے ساتھ جنت البقیع میں 2 گز زمین عطا فرما. الہ العالمین، جب اس گندی اور بے وفا دنیا سے رخصت ہوں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سرزمین ہو، مسجد نبوی شریف ہو، یا اللہ ایمان کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، ہمارا ایمان سلامت ہو، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں ہمارا سر ہو، اور اس شان سے دم نکلے کہ لبوں پر ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. دیکھتے رہیے آج ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ اور ہمارا پروگرام علم جعفر. اگر کسی کو استخارہ کروانا ہو یا ذائچہ نکلوانا ہو تو ہماری اسکرین پر آپ کو بی بی جی کے نمبر نظر آ رہے ہوں گے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. محفل میلاد کے لیے بھی آپ بی بی جی سے رابطہ کرتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا چینل، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان فوزیہ بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.